سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا نبينا محمد آله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں ماننے والا تیرا. عزیزان محترم، جو بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اور کثرت کے ساتھ فرائض کے بعد نوافل ادا کرتا ہے، تو اس کے متعلق فرمایا گیا کہ بندہ جو کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اسے قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے. جب وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا کرم فرماتا ہے. اور کرم کیا ہے یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہاتھ تیرے ہوں گے دینا میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی بولنا میرا ہوگا، آنکھ تیری ہوگی دیکھنا میرا ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب کسی اپنے محبوب بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو اس محبوب بندے کے بے شمار آپ نے ایسے ایسے کرامات سنے اور ایسے ایسے ان کے انداز سنے ہیں کہ جیسے ہی جس پر بھی ان کی نظر کرم پڑ جاتی ہے اللہ رب العزت اس پر اپنے کرم کی بارش فرما دیتا ہے. عزیزان محترم، انہی بزرگ ہستیوں میں، انہی محبوب بندوں میں حضرت خواجہ خاقان حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے، اس کی دی ہوئی طاقتوں سے حضرت خواجہ غریب نواز نے وہ کام کیا ہے کہ آج ہند کے ہر چپے چپے میں اسلام بول رہا ہے. آج ہر گلی گلی میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں الحمدللہ ایمان والا آپ کو ملے گا. لیکن یہ اور بات ہے کہ آج مسلمان کہلانے والے تو بہت تو ملیں گے، لیکن ان کے اندر بدعقیدگی بھی بہت سی ظاہر ہو رہی ہے. یہ نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسوں سے نسبت کر لی کہ جن کی نسبت اولیاء اللہ سے نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ آج بدعقیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت ان محبوب بندوں کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اس ہند کی سرزمین پر جو دین کا کام کیا ہے اور جو حق اور باطل کی پہچان کروائی ہے، اور جس طریقے سے غیر مذہب والوں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اور آپ کی سنتوں پر پیروی کو دیکھ کر، آپ کے انداز کو دیکھ کر کئی غیروں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول فرمایا. حضرت خواجہ خاقان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بلخ سے آپ کا سفر شروع ہوا تو کئی ملکوں سے ہوتے ہوئے ملک لاہور پہنچے اور وہاں پر آپ نے حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارک پر آپ نے چلہ کیا. کئی دنوں تک آپ ان کے مزار مبارک کے پاس آپ وہاں پر ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے. اور آج بھی وہ مقام، وہ جگہ جہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر و اذکار میں بیٹھے ہوئے تھے، آج بھی لاہور کی اس سرزمین پر جہاں حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارک ہے، وہاں پر ان کا چلہ مبارک جو آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ مقام بھی آج بھی موجود ہے اور وہاں سے لوگ فیضیاب ہوتے رہتے ہیں. اور یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ یہ بزرگ جو ان سے اعلیٰ ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں جا کر یہ فیض حاصل کرتے ہیں اور یہ فیض روحانی ہوتا ہے. عزیزان محترم، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے ان کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے بعد تو آپ نے کچھ اشعار کہے. آج بھی وہ اشعار ان کے اس چلہ گاہ کے اوپر لکھا ہوا ہے.
بہرحال جب آپ پیدل سفر فرما کر وہاں سے آپ نکلے تو آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ نے جو سفر کیا ہے اس سفر کے اندر جو مشکلیں آئی، جو پریشانیاں آئی، جو تکالیفیں آئی، ان تمام کو آپ نے برداشت کیا۔ ایسے ایسے راستوں میں آپ چلتے رہے جس راستوں میں کانٹے بھی تھے، جن راستوں میں پتھریلی زمین بھی تھی، اور راستے راجستھان کے ایسے ایسے وہ راستے ہیں جہاں پر کڑک سی دھوپ پڑ رہی تھی، لیکن آپ ان تمام راستوں کو طے کرتے ہوئے آپ جب شہر اجمیر شریف پہنچے اس کے پہلے جو واقعات پیش آئے فرماتے ہیں کہ راستے ایسے ایسے کٹھن آئے کہ یہاں تک کہ آپ کے اور جو آپ کے ساتھ جو آ رہے تھے ان تمام کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اور یہاں تک کہ آپ کے چپل ٹوٹ گئے۔ فرماتے ہیں کہ دانت سے ان چپلوں کو باندھا، پھر اسے پہن کر نکل گئے، اور فرماتے ہیں یہاں تک کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چلتے چلتے ان کے پیروں کے انگوٹھوں کے ناخن نکل گئے تھے۔ اتنی تکالیف آپ برداشت کرتے ہوئے صرف اور صرف اس دین کی خدمت کے لیے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا حکم دیا تھا، اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور دین کی خدمت کے لیے آپ نکل کر کھڑے ہو گئے۔ لہٰذا عزیزان محترم، جب آپ ان جنگلات سے گزر رہے تھے تو ان جنگلات میں جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں پر ایک سپاہی سے ملاقات ہو گئی۔ جب وہ سپاہی، وہ مسلمان سپاہی تھا، جب وہ ملاقات جب حضرت خواجہ غریب نواز سے اس سے ہو گئی تو وہ سپاہی جو مسلمان تھا کہنے لگتا ہے کہ آپ درویش ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ہم اجمیر جا رہے ہیں۔ تو وہ سپاہی اپنی داستان بیان کرتا ہے کہ دیکھو کہ میں ایک سپاہی ہوں اور سلطان شہاب الدین غوری جو ہے میں ان کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہوں۔ اب وہاں پر اس طریقے سے بربریت اور ظلم چھایا ہوا ہے کہ ہمارے بادشاہ بھی وہاں سے جنگ ہار کر وہ واپس آ گئے ہیں، اور میں انہی سپاہیوں میں سے ایک سپاہی جو راستہ بھٹک جانے کی وجہ سے یہاں پر آ گیا ہوں، اور آپ وہاں پر نہ آپ کے پاس ہتھیار ہے نہ کوئی اسلحہ ہے، آپ خالی ہاتھ جب وہاں پر جائیں گے تو وہاں کے جو ظلم و بربریت کرنے والے ہیں، جو ظالم بادشاہ ہیں، وہاں پر اور ظلم کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دے، اس لیے کہ نہ ہی آپ کے پاس تعداد ہے، نہ ہی ہتھیار ہے، اور نہ ہی کوئی چیز ہے جو اپنے بچاؤ کے لیے ہو۔ میری یہ گزارش ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قدر پیارا جواب عطا فرمایا کہ وہ جواب ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، اور وہ جواب تا قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جو ہمارے خواجہ غریب نواز نے اس سپاہی سے فرمایا کہ اے سپاہی سن، جو جنگ کیا جاتا ہے، تم نے جنگ کیا اسلحہ سے کے بھروسے پر، تم جنگ کے لیے نکلے اپنے ہتھیاروں کے بھروسے پر، لیکن جو ہم یہاں پر آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر۔ اور آپ نے اتنا پیارا جواب عطا فرمایا کہ یاد رکھ لو، فرماتے ہیں میرے خواجہ غریب نواز، اے سپاہی تم وہاں پر جو گئے تھے اپنے ہتھیار کے بھروسے، اپنے بادشاہ کے بھروسے گئے تھے، اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ جو تم گئے ہوئے تھے اور تم وہاں سے ہار کر جو واپس آئے ہو، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ نہ ہمیں ہتھیار پر نہ ہمیں کسی اسلحہ پر بھروسہ ہے، اگر بھروسہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور ہم وہاں پر جو جا رہے ہیں یہ ہم خودی سے نہیں جا رہے ہیں، تم وہاں خودی سے گئے تھے اس لیے تم ناکام ہوئے، اور جو ہم جا رہے ہیں یہ ہم خود نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے ہمیں دعوت دی اور یہاں جانے کے لیے ہمیں کہا، تو ان کے بھیجنے سے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھ لو کہ تمہارے جو بادشاہ تھا اس کا نام شہاب الدین تھا اور میرا نام معین الدین ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی فرق ہے تمہارے بادشاہ میں اور مجھ میں کہ وہ خود آیا تھا میں بھیجا گیا ہوں، وہ خود آیا تھا میں بھیجا گیا ہوں، اور فرق یہ ہے کہ وہ شہاب الدین بن کر آیا اور میں معین الدین بن کے آیا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہہ کر آپ آگے تشریف لے کر نکلتے ہیں، جہاں رات ہو جاتی ذکر و اذکار میں آپ مشغول ہو جاتے، جیسے صبح ہو جاتی آپ پھر پیدل سفر فرماتے ہوئے دہلی کی سرزمین پر پہنچے، اور یہ بھی بزرگان دین فرماتے ہیں
جہاں جہاں آپ کے قدم پڑے وہ علاقہ نور سے منور ہو گیا، وہ علاقہ دین سے منور ہوتا چلا گیا، اور وہ زمین جہاں جہاں پر آپ نے سجدہ کیا وہ زمین معطر ہوتی ہوئی چلی گئی۔ عزیزان محترم، جب حضرت خواجہ فرید نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر کی دھرتی پر آپ پہنچے تو جیسے آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھکان دور کرنے کے لیے آپ اور آپ کے ساتھی جو بزرگان دین اور آئے تھے ایک درخت کے نیچے بیٹھے، جیسے آپ وہاں پر بیٹھ کر تھوڑا آرام کر رہے تھے، اتنے میں کچھ وہاں کے بادشاہ کے سپاہی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے درویش، یہاں تمہاری بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ یہاں پر ہمارے بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے واقعہ کو سنا ہوگا، لیکن یہاں پر میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کس طریقے سے اپنے انعامات سے مالا مال فرماتا ہے۔ جب ان سپاہیوں نے حضرت خواجہ فرید نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہاں اٹھنے کے لیے بار بار اصرار کی، ضد کی، آپ وہاں سے اٹھ گئے اور یہ آپ نے اپنے مبارک زبان سے جملے کہتے ہوئے آپ وہاں سے نکل گئے کہ اگر بادشاہ کے اونٹ یہاں پر بیٹھتے ہیں تو وہی بیٹھے رہیں گے۔ آپ وہاں سے نکل گئے۔ اب یہ سپاہی کچھ دیر کے بعد جب اپنے جانوروں کو اونٹوں کو اٹھانے کے لیے وہاں پر پہنچے، اٹھانے کی لاکھ کوشش کر رہے ہیں، سار بانو سپاہی یہ سب اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اونٹ زمین سے ایسے ان کا سینہ لگا ہوا ہے کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ بارہا کوشش کرتی، سپاہی پریشان کہ آج سے پہلے ایسا کچھ ہوا نہیں تھا، ایک آواز پر یہ اٹھ جاتے تھے، لیکن آج یہ کیا ہو گیا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد یہ واپس اپنے بادشاہ کے پاس کچھ لوگ پہنچے، سارا واقعہ بتایا تو یہ جو راجہ پرتھوی راج تھا اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اونٹ بیٹھنے سے پہلے وہاں پر کون تھے؟ ان سپاہیوں نے کہا کہ وہاں پر ایک درویش بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے انہیں اٹھا دیا۔ تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ جاؤ، اسی وجہ سے وہ وہاں پر بیٹھ گئے ہیں، فوراً اس درویش کو تلاش کرو، ان سے معافی طلب کرو۔ تو لہٰذا سپاہی پھر واپس آئے۔ آنے کے بعد حضرت خواجہ فرید نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا گیا۔ جب تلاش کرنے کے بعد جب آپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے معافی طلب کی۔ جب آپ سے معافی طلب کی، حضرت خواجہ فرید نواز فرماتے ہیں جاؤ، اللہ کے حکم سے وہ کھڑے ہو جائے۔ جب یہ سپاہی واپس گئے تو بغیر آواز دیے، بغیر جانوروں کو ہاکے ہی کیا دیکھتے کہ وہ اونٹ جو اس سے پہلے اٹھنے کا نام نہیں لیتے وہ خود بخود اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ زبان اللہ کے ولی کی ہے، لیکن حکم دینے والے اللہ کی ولی کی زبان ہے، لیکن جو کچھ الفاظ تھے، جو کچھ جملے تھے وہ اللہ کی طرف سے تھے۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ زبان تیری ہوگی، کلام میرا ہوگا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، یہ وہ بزرگان دین ہے کہ جو کچھ انہوں نے یہاں پر کیا ہے اور اس ہند کی سرزمین پر جس طریقے سے بربریت پھیلی ہوئی تھی، ظلم پھیلا ہوا تھا، کفریت پھیلی ہوئی تھی، لوگ ایک خدا کی عبادت کو چھوڑ کر گمراہ ہو گئے تھے، دین سے بددین ہو گئے تھے، اللہ کے اس ولی نے ایسا کام کیا اور اس طریقے سے اللہ کے حکم کو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ایسے عام کیا اور لوگوں کی طرف اللہ کی دین کی دعوت دی کہ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھتے ماتھے کی نگاہ سے کہ آج ان کے دربار پر صرف کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر بھی جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ بزرگ کی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر ہر خاص و عام بھی فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، اللہ رب العزت جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کی محبت کو اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، اور جس کے دلوں کے اندر اولیاء اللہ کی محبت بس گئی وہ سن لے کہ رب کا ان پر کرم ہو گیا۔ آج جو ہم یہاں پر بیٹھ کر ان بزرگان دین کے تذکرے جو سنتے ہیں، یہ واقعات جو سنتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ لمحے بیٹھ کر ہمیں یہاں پر اس کے محبوب بندوں کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہم تمام کو اپنے محبوب بندوں کے فیوز و برکات سے مولا تعالیٰ ہم تمام کو مالا مال فرمائے اور ہم تمام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔